الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں. ان میں آپ نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا. اور اسی کو دوسری حدیث میں علم کا اٹھ جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ علم کے اٹھ جانے کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھے علماء جو دین کی صحیح اور دقیق سمجھ رکھنے والے ہیں وہ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ علم تو ہوگا، لوگ سنیں گے بہت، پڑھیں گے بہت، لیکن جو کچھ سنیں گے اور پڑھیں گے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے. آج دیکھیے ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، ہم کی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کتنی معلومات اپنے دین کے بارے میں رکھتے ہیں، لیکن ہر آدمی ذرا سوچے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کر رہا ہے. کیا جتنا اسے معلوم ہے اس کے 50% عمل کر رہا ہے؟ اگر ہر آدمی اپنے کو سوچنے لگے تو شاید کہے گا نہیں. میں 90%، 100% کی بات نہیں کر رہا، میں کتنی بات کر رہا ہوں؟ 50، 40، 60% کی. یہ بھی نہیں ہے. آخر کیوں ساتھی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں عمل کی اہمیت معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں عمل کی اہمیت کیا ہے. آج کی مجلس میں مجھے اسی سے متعلق کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے کہ آخر ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، ہم جو کچھ سنتے ہیں، ہم جو کچھ جانتے ہیں، آخر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہمیں چند باتوں پر غور کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ سوچنی چاہیے
یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ عمل کے لیے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ عمل کے لیے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کہ کون شخص بہتر اور عمدہ عمل کر رہا ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے، ایک انسان جو پیدا کیا گیا ہے، خصوصاً ایک مسلمان ہے، اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس عمل سے ہمیں فائدہ کیا ہے، ہم یہ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں دیکھنا۔ اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کا اسے حکم ہو وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرے۔ یہ نہیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ نہیں سوچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذات آپ کو عمل کرنے کا حکم دے رہی ہے وہ جانتی ہے کہ کون عمل کر پائے گا اور کون عمل نہیں کر پائے گا، اور جو عمل نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوتی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ آسمان اور زمین کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپا کر کے رکھو، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر تمہارا حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا، صحیح مسلم شریف میں حضرت ہریرہ کی روایت ہے، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان عمل کا مکلف بنایا گیا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کرنے لگے، اب تو ہمیں ان اعمال کا مکلف بنایا جا رہا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم دل میں جو خیال لے آئے ہر ایک پر اللہ ہماری گرفت کرے گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تمہارا کام، تمہاری اس پر گرفت نہیں ہو، یہ نہیں کہا۔ کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو بنو اسرائیل نے کہا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہمارے بس میں نہیں۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ جیسے آج ہمارا حال، ہم سنتے بہت تقریریں ہیں، بہت مولویوں کی بات سنتے ہیں، بعض ایسی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ ان باتوں پر کون عمل کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ وہی بات ہے جو یہودیوں نے کہی تھی، جس کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی اس کی وجہ سے۔ آپ نے کہا یہ نہ کہو، بلکہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جو ہم سے کوتاہی ہو اسے تو بخش دینا۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری معافی، تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو جب یہ مسلمانوں نے اعتراض نہیں کیا، جب یہ کہنا شروع کیا اور مان لیا کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے، اللہ ہماری گرفت اس پر کرے گا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً نرمی کرتا ہے، آسانی نازل فرماتا ہے۔ کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھائی ہوئی اور آپ کو،
یہ سوچ کر کے وہ دعا پڑھ لی جائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ تبارک و تعالی، آپ نے ہم سے عمل کا مطالبہ کیا، ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن عمل میں ہم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ہم بھول جائیں تو اس پر ہماری گرفت نہ کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ رب سمعنا واطعنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو میں ایسے ہی کروں گا. بھول چوک پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلی قوموں پر ڈالا تھا. پہلی قوم پر کیا تھا سارا؟ بنو اسرائیل کے اوپر یہ تھا کہ اگر ان کے کپڑے میں یہاں گندگی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اس کو کاٹ دینا ہے کہ نہیں، اسے کاٹ دینا. عورت گھر ہی میں رہتی ہے، اگر عورت حالت حیض میں ہو جائے تو اسے چھونا، اس کا پکایا کھانا، یہ ساری چیزیں نہیں. تو کہا کیا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ تعالی ہم سے پہلے قوموں پر جو آپ نے بوجھ ڈالا تھا وہ ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تمہارے ساتھ ایسے ہی کروں. اور پھر جب کہتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمارے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تمہارے ساتھ ایسے ہی کروں. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عرش کے نیچے سے چند آیتیں جو دی ہیں ان میں سے ایک جو لفظ بھی بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اسے عطا کرے گا. وہ یہی آیت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، ہمارے آپ کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جی عمل کرنا. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، سنن ترمذی میں روایت ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعني وزدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی. اے اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس علم سے فائدہ بھی پہنچا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں ذرا سوچیے آپ. دیکھیں کبھی آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم حاصل ہے اس علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کبھی یہ دعا کی سوچیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. ہم ذرا محتاج ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، بتائیے ہم ذرا محتاج ہیں نا. آپ کی دعا کیا تھی؟ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ينفعنی. اے اللہ تعالی ہمیں جو آپ نے علم دیا ہے اس علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی، فائدہ اس کا کیا ہے؟ عمل. اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں وہ علم دے جو علم ہمیں فائدہ پہنچائے. وزدنی علما، اور ہمارا علم زیادہ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور تھی، وہ کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ تعالیٰ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم فائدہ نہ پہنچائے. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا؟ عمل کرنا اس دنیا میں. لہذا اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم سیکھیں، بلکہ ہم سیکھیں کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے. ہم تقریر اس لیے نہیں سنیں کہ اچھا لگتا ہے، ہم تقریر اس لیے نہ سنیں کہ ہمیں وقت گزارنا، ہم تقریر اس لیے نہ سنیں کہ فلاں مولوی کی تقریر بڑی اچھی لگتی ہے دوسروں کو جھاڑ کر کے رکھ دیتا، اس لیے ہم نہ سنیں. ہم اس لیے سننے نہ آئیں کہ دیکھیں یہ مولوی صاحب
آپ کیا کہتے ہیں، یہ فکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ فکرہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی بات سنیں جو بات ہمارے لیے مفید، جس کے مطابق ہم اور صحابہ کرام کی خوبی ساتھیوں یہی تھی، یہی ان کی خوبی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے درخواست کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے کہ میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ چیز سکھائیے کہ اس کے مطابق میں عمل کروں تو میں جنت میں جاؤں۔ تو وہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول سیکھا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے نہیں۔ آج ہم سنتے اور پڑھتے کیوں ہیں؟ معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے عمل کے مقابلے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی، بڑی کوتاہی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بات نہ بھولیں ساتھیوں، موضوع بڑا لمبا ہے۔ آپ قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں دیکھیں تو بنو اسرائیل اور اہل کتاب کی مذمت اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کی مذمت کی گئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے اے یہود کی جماعت، اے بنو اسرائیل، جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا اور اس وقت تمہارے اوپر طور پہاڑ اٹھایا گیا کہ آیا تم نبی کی باتیں مانو گے، قبول کرو گے کہ نہیں، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے۔ تو کیا کہا تم نے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن پھر کیا کہہ دیا کہ وعصینا، سن تو رہے ہیں، دیکھو عمل کرنا ہے۔ چلو جیسے آج ہماری بات ہے نا، چلو بھائی سن لے، مان لیتے ہیں، عمل کرنا کیا ہے بعد میں دیکھا جائے۔ تو بنو اسرائیل کی مذمت اس لیے کی گئی ہے بلکہ انہیں گدھا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر ان لوگوں نے اس کو قبول تو کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اسے سیکھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کی ہے جو اپنی پیٹھ کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لاتے ہوئے، اسے کچھ فائدہ ہوگا؟ اس کا عالم بن جائے گا؟ جی نہیں بنے۔ ایک حدیث ساتھیوں قابل غور، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، حضرت زیاد بن لبید ایک صحابی ہیں، ان سے مروی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود تھے، فتنوں کا ذکر ہوا، آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظر فرمائی، نظر اٹھائی اور کہا کہ ھذا اوان ذھاب العلم، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت علم جانا ہے۔ علم کے جانے سے مراد عمل اٹھ جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت زیاد بن لبید نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن ہم سیکھے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ان کے بچے ان کے بچوں کو سکھائیں گے، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، علم اٹھ کیسے جائے؟ اس لیے کہ آدمی اپنے اعتبار سے اپنے کو دوسرے کو بھی قیاس کرتا، دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا۔ آپ نے کہا اے زیاد، میں سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے عقل مند لوگوں میں ہو، تم ان اہل کتاب کو نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات اور انجیل موجود ہے، وَلَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مَّا فِيهِمَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان میں سے کسی بات کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے۔ آج ہم لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں ساتھ، ذرا سوچیں آپ،
لیکن کتنا قرآن کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ایک بات اور سنتے چلیے ساتھی، باتیں بہت سی ہیں لیکن ایک بات اور کی. ایک چیز ہے کہ وہ آپ کے پاس رہے، اس سے آپ فائدہ نہ اٹھائیے تو آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں. لیکن مثال کے طور پر ایک گھڑی ہے میرے پاس ہے، ہم اس کو رکھے رہیں، اس کو دیکھیں نہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے کہ نہیں. ہمارے پاس ایک موبائل ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھے رہیں اور اس کے مطابق اس کو دیکھیں نہیں. ہمیں طب کا علم ملا ہوا ہے، ہم اس کو ہے ہمارے پاس، لیکن اگر ہم طب کا کام نہ کریں تو اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں. لیکن شرعی علم ایسا ہے، اس کی مثال خزانے کی، روپے اور پیسے. اگر انسان روپیہ خوب جمع کر لے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ جی نقصان ہوگا. یہی مثال بعینہ علم کی ہے کہ انسان اگر اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اسے اس کا نقصان. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بھی پوچھے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس تھا اس کے مطابق کہاں تک تم نے عمل کیا. دیکھیں دونوں کے بارے میں سوال ہے، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا. اور یہ بھی سوال ہوگا کہ جو کچھ علم تم کو ملا تھا اس کو تم نے کہاں تک اس کے مطابق عمل کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جس کے پاس علم ہے اس خزانے کی مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ علم کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری بات ساتھیوں، یہ علم اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو آنکھ بند ہونی شروع ہوگی کہ ہمیں اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے کا افسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو ہمیں اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے کا افسوس ہوگا. حشر کے میدان میں جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو جہنم کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے کا افسوس ہے. اور جب اللہ نہ کرے اگر ہم اپنے بدعملی کی وجہ سے جہنم میں گئے تو جہنم میں بھی ہمیں اس کا افسوس ہے. یہ چاروں مرحلے ہیں ساتھیوں، ذرا غور کریں. معاملہ بڑا خطرناک ہے. پہلا مرحلہ کون؟ جب انسان کی روح قبض کرنے کا معاملہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب موت کا وقت آئے گا اور موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا تو کیا کرے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، موت کو ہم سے ٹال دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس لیے کہ جو تندرستی، جو مال، جو وقت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں اس وقت میں جا کر کے کچھ نیک عمل کر لوں. اللہ کہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ کرنے کی بات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، ذرا سوچیں وہ سورت جس سورت کا روزانہ سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، روزانہ پڑھنا سنت ہے. میں یہ غور کرنے لگا کہ جو سورتیں اور جو آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے برابر پڑھتے تھے اور برابر پڑھنے کی تاکید کی ہے. اللہ کی قسم اس میں ہمارے لیے عمل
اور ہمارے عقیدے کی درستگی کا بہت سامان موجود ہے، لیکن مشکل ہے کہ اوپر توجہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے روزانہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہے نا؟ اور ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھتے جبکہ مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے افسر میں سے اپنے سر کو جھکائے کھڑا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کیا کہے گا؟ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اے رب حقیقت ہمارے سامنے کھل گئی، ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا ہے، فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے اللہ ہمیں واپس کر دے دوبارہ دنیا میں تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ ایسے ہی حشر کے میدان میں ساتھیوں جہنم لائی جائے گی، جہنم لائی جائے گی، ہر ایک کو دکھایا جائے گا۔ کتنی لگام ہوگی جہنم کے ساتھیوں؟ جی، اور ہر لگام کو کتنے فرشتے کھینچ کر کھلا رہے ہیں؟ جب اس جہنم کو وہ لوگ جو عمل میں خصوصاً واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں، جب اس کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، آپ دیکھتے کہ جب جہنم کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کہ مجھے واپس کر دیا جاتا، اب ہم اپنے رب کے احکام کو جھٹلائیں گے نہیں اور ہم مومن بن کر کے رہیں گے، نیک عمل کریں گے جا کے۔ اور جہنم میں جانے کے بعد تو ساتھیوں یہ چیخ پکار ہوگی، میں اس کو نہیں دینا چاہتا۔ اب آخر میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آخر ہم سے عمل کیوں نہیں ہوتا، یہ ایک نکتہ ہے، اسی بات پر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ اس لیے آخر ہم عمل کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا؟ ہم سے عمل ہوتا کیوں نہیں؟ اس کی دو وجہ کے ساتھ، بلکہ متعدد وجوہات ہیں، لیکن اہم وجوہات اس کی کیا ہیں؟ دو۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نیک عمل کا عادی نہیں بنا۔ گھر سے ہماری تربیت صحیح، مدرسے سے ہماری تربیت صحیح، ماحول سے ہماری تربیت صحیح نہیں ہے۔ عربی کے اندر یہاں آنے کے بعد ہم نے ایک مقولہ سنا، کل شیء بعادہ حتی العبادہ، ہر کام اگر عادت بن جائے تو بڑا آسان ہے، اگر عادت بن جائے تو وہ کام بڑا آسان ہے اس کا کرنا، حتیٰ کہ عبادت کی بھی اگر عادت پڑ جائے تو عبادت بھی کرنا آسان۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، مشکل نہیں، لیکن ان لوگوں سے جو عادی ہو گئے ان سے پوچھئے نماز پڑھنا مشکل ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں نماز میں لذت ملتی ہے۔ بلکہ ایک مثال میں دیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کے سامنے دیا کہ نہیں دیا، یہ بتائیے یہاں جتنے لوگ ہیں جب شروع میں سعودیہ آئے ہیں، پہلی بار سعودیہ آئے ہیں، الا ماشاء اللہ، مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے ان کی کیا کیفیت ہوتی جی؟ کہاں آ کر کے پھنس گئے؟ بس ایک بار موقع مل جائے واپس چلے آئے، اب دوبارہ سعودیہ کا منہ نہیں دیکھنا۔ میں وہاں کتنے آرام سے تھا، ہے وہاں صحیح کہ نہیں صحیح جی؟ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے آرام سے بغیر کسی الجھن اور ساتھیوں میں اپنے کو رو دیا ہے، روتا ہوا خود، میں اپنے بات کر رہا ہوں، دوسرے بات کیوں کروں، خود ہم نے رو دیا اس لیے کہ جس آرام کی زندگی گزار کر کے آئے، یہاں آیا کپڑا دھولنا ہے تو اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا ہے، اپنے ہاتھ سے یہ کرا، سارا کچھ اپنے ہاتھ سے کرنا۔ تو جتنے لوگ شروع میں آتے ہیں ہر ایک یہی
خواہش رہتی ہے. کتنے لوگ میں جانتا ہوں نام لے کر کے کہیں بس ایک بار پاسپورٹ میرا ہاتھ میں آ جائے تب دیکھو, دوبارہ ادھر آگے دیکھیں گے, ہے ویسا ہی نہیں سے. لیکن 6 مہینہ گزر گئے, سال بھر گزر گئے, پہلے سال میں کہتے رہے چلو دیکھتا ایک سفر اور آ کر کے دیکھتا ہوں, ہے کہ نہیں, ایک سفر اور آ کر کے دیکھتا ہوں. اس کے بعد اب اگر بھگایا بھی جائے پھر بھی نہیں جاتے ہیں. کیوں ساتھ وجہ کیا جی؟ عادت پڑ گئی اور پیسے کی لذت مل گئی, ریال کی لذت مل گئی یہاں, ہے کہ نہیں؟ تو یہی اگر آپ کی عادت عبادت کی پڑ جائے, بچپن سے وہ لوگ جن کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے عبادت پر, اللہ کے قسم ان کے اوپر نماز چھوڑنا, گناہ میں واقع ہو جانا ان کے اوپر آسان رہتا ہے, لیکن نماز کو چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں رہتا. تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اس لیے اگر ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آیا تو ہم اپنے بچوں اور اپنے ساتھیوں کی تربیت تو کریں عمل کے اوپر, انہیں عمل کا عادی تو بنائیں. بلکہ ہر انسان یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم سن رہا ہے, کوئی حکم سن رہا ہے, ایک بار اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرے, چاہے ایک ہی بات کرے. امام محمد حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے جو بھی حدیث سنی ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے, خواہ ایک ہی بار کیوں نہ. تو یہ ہونا چاہیے ساتھ کہ عادت بنائیں ہم اپنی, پریکٹس ہو. اگر آپ کی عادت اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھنے کی بن جائے گا تو مسجد میں بیٹھنے میں آپ کو جو لطف آئے گا وہ باہر کھڑے ہو کر کے, آج ہماری عادت نہیں ہے تو کیا, ہم مسجد میں کب داخل ہوں گے؟ حمام کے پاس کھڑے ہو کر کے, جو شیطان کا گھر ہے وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے ساتھی سے گپ کرتے رہتے, ہے کہ نہیں؟ جب اقامت ہوگی تو بھاگ کر کے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں مسجد میں لذت کیوں نہیں مل رہی ہے, کیوں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں. دوسری چیز کیا ہے ساتھ, اور یہ بڑا اہم نکتہ, دوسری چیز یہ ہے کہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ہے اس پر ہمارا یقین اور ایمان نہیں, ہمارا اس پر یقین اور ایمان نہیں, یا اس ثواب کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بس ایک عادت بن گئی ہے, ہم کر رہے ہیں, اوپر توجہ نہیں دیتے. مثال کے طور پر, عمومی طور پر یہاں امام کے پیچھے ہر شخص آمین بول رہا ہے, بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, لیکن جو بولنے کا وقت اور طریقہ ہونا چاہیے اس میں عمومی طور پر لوگوں سے بات. ابھی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچا نہیں کہ آواز ہے آمین کی, ہے کہ نہیں؟ کیوں آخر؟ اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اس کے اوپر اجر ہے اس پر توجہ نہیں. آیا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اور بعض روایات نے اذا امن الامام فامنوا, اس کا اجر کیا بتایا؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے, کیوں؟ اس لیے کہ امام کے والضالین کہنے پر فرشتے بھی آمین بولتے, صرف آپ ہی نہیں آمین بولتے, آپ کے ساتھ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. تو جس کا آمین بولنا فرشتوں کے آمین بولنے کے موافق ہو جائے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. آخر فرشتوں کا آمین بولنا کیا ہے, اس سے موافقت کیا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے آمین اس وقت تک نہیں شروع کرتے جب تک کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو پورا نہیں کر دیتا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں عادی بن گئے آمین بولنے کے لیے.
بہت سے لوگ ہیں ان کے آمین بولنے کی عادت بن گئی ہے اور ہندوستان میں جا کے چاہتے ہیں کہ نہ بولیں ہم آمین، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر آمین، لیکن بہت سے چونکہ عادت پڑ گئی ہے انجانے بہت سے لوگ وہاں سے آمین نکل جایا کرتا ہے، ویسا ہی نہیں صحیح۔ بہت سے لوگوں نے آ کر کے یہ بتایا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ عادت نہ رہ جائے، ہم ثواب کو اور وقت کو مد نظر رکھیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے اخلاص سے آمین بولتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اخلاص سے آمین بولتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اس ثواب کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور ہمیں کون آدمی جو کھانا نہیں کھاتا؟ ہر آدمی کھانا کھاتا ہے، لیکن کھانے کے بعد کی متعدد دعائیں ہمارے نبی نے سکھائی، ان دعاؤں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھی، لیکن کتنے لوگ سوچیں؟ ہمارے خیال سے 10% بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں تو چاہوں گا سارے لوگ الحمدللہ پڑھیں، لیکن عام حالات ہمارے جو ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد انہیں جو نعمت ملی ہے اور اس نعمت پر شکریہ کا جو اجر ہے وہ اجر ہم سامنے نہیں رکھتے۔ اگر وہ اجر ہم سامنے رکھ لیں کہ اس نعمت پر کتنا بڑا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا، اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کر لیں تو مثال کے طور پر سنن ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طعاما فقال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص کھانا کھا لینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ ساتھیوں معمولی اجر ہے یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، یہ سمجھتے کہ ہم سے گناہ نہیں، لیکن یہ بھولتے کیا ہیں؟ ہم کیوں بھولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان اجر کو اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہی چیز ساتھیوں ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بھی ان کو کی تربیت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس اجر کے اوپر نظر بھی رکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ آتا ہے اور کہتا الحمد اللہ اکبر کبیرہ 3 بار، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ باتیں کہنے والا کون تھا؟ ساتھیوں اس لیے کہ ہمارے اندر جو بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی ایک رسمی رہ گئی ہے، بس نماز کی جو روح ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اس لیے ہم اللہ اکبر کہے نہیں کہ بغیر سوچے ہماری زبان سے سبحانک اللہم وبحمدہ شروع ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ساتھیوں چاہیے یہ کہ دعائیں ادل بدل کر کے پڑھیں۔ کیوں؟ جب ادل بدل کر کے پڑھیں گے تو ہمارا اس میں جی بھی لگے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی دعا کا انتظام کر لینا یہ ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد دعائیں نماز شروع کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد پوچھا من القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ کلمے اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ کون کہنے والا ہے؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عجبت لہا، یہ کلمات عجیب کلمات ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، اوپر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جس دل سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہم نے چھوڑا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدر کے اوپر نظر رکھا۔ ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قصے کے اوپر بھی غور کریں کہ ان سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جنازے پر نماز پڑھے اسے 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازے کے ساتھ دفن کرنے تک شریک ہو جائے اسے 2 قیراط ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، پہلی حدیث سنی تھی کہ جو جنازے پر نماز پڑھے اسے 1 قیراط ملے گا، اس لیے وہ دفن کے لیے جانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو کہا کہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ حضرت راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سر کو نیچے کر لیا اور کہا جا کر کے ایک ساتھی کو بھیجا جا کے مائی عائشہ سے پوچھ کر کے آؤ۔ جب مائی عائشہ سے پوچھنے گیا، راوی کہتے ہیں اس درمیان حضرت عبداللہ ابن عمر کی کیفیت عجیب تھی، اپنے ہاتھوں سے مسجد کی جو کنکڑی تھی اس کو الٹ پلٹ رہے تھے، کھیل رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا غائب ہو گیا ہے۔ کہا جب وہ ساتھی آ کر کہتا ہے کہ مائی عائشہ کہہ رہی ہے صدق ابو ہریرہ سچ کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ کنکڑیوں کو زمین میں پھینکا اور کہتے ہیں لقد فرطنا فی قرارید کثیرا، ہم نے کتنے قیراط چھوڑ دیے، کتنے قیراط کو ضائع کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہم سے عمل اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا جو اس کے اوپر اجر ہے ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں۔ ساتھیوں آپ کے فائدے کی ہے، ورنہ موضوع کو لمبا کرنے کی بات ہے۔ آخر حضرت علی کا وہ قصہ سنا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ سوچے کتنے بھائی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرتے بھی ہیں تو مشکل وقت میں بھی کتنے بھائی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم اور غلام آئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا جا کے تم بھی ایک غلام ماں کر کے لے آؤ، اس لیے کہ جھاڑو لگاتے لگاتے تمہارے کپڑے اٹ گئے ہیں گرد سے، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے، پانی دھو کر کے لے آتے آتے تمہارے بغل میں ایک گھٹے داغ پڑ گئے ہیں، اثر ہو گیا ہے، جا کر کے ابو جان سے کہو کوئی تمہیں بھی خادم دے دے۔ جب وہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بعض روایات میں آپ گھر پر نہیں تھے، وہاں مردوں کے سامنے لوگوں کے سامنے کیا ہے وہ خادم تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کچھ دیر انتظار کیا اور جب نہیں تو واپس چلی آئیں اور حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے، آپ کو پتہ چلا تو آپ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کہاں گئے؟ حضرت علی اور فاطمہ کے یہاں گئے اور دونوں کے درمیان بیٹھ گئے بستر، اور کہا کہ کس لیے گئی تھی؟ اب حضرت فاطمہ کہیں کہ علی بتائیں، اور حضرت فاطمہ اشارہ کریں کہ فاطمہ بتائیں، دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ذکر کرنے کی۔ آپ نے کہا کس لیے تم گئی تھی؟ تو حضرت علی نے جرأت کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقصد تھا کہ کوئی خادمہ مل جائے گھر میں کام کرنے کے لیے۔ دونوں عالم کے سردار کی بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ، لیکن جھاڑو لگاتی ہیں اپنے ہاتھ سے، کھانا پکاتی ہیں، چکی پیستی ہیں اپنے ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول نے ناز و نعمت میں انہیں نہیں پالا، ان کی تربیت کرنی تھی، کیوں؟ اس لیے انہیں جنت کی عورتوں کا سردار اور جنت بغیر مشقت کے حاصل ہوگی، خاندان سے حاصل ہونے والی نہیں، اس دنیا میں قربانی دینی پڑے اللہ کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کے گھر میں کھڑکی کے اوپر کوئی پردہ لگا ہے، یہ بھی گوارا نہیں۔ ایک بار حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو ایک ہار لا کر اللہ کے اسے بھی گوارا نہیں کیا، کہنے اس کو بھیجو اور اسے غلام کر کے آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی مشقت پریشانی اور یہ بڑا مشکل کام ساتھیوں نفس کے اوپر دوڑ دیتا۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ بدر کے جو لوگ شہید ہوئے ان کے یتیموں اور بیواؤں سے پہلے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، البتہ تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے ساتھیوں؟ جب سونے جاؤ تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور
کوئی مشکل کام ہے ساتھیوں؟ لیکن کتنے بھائی ہمارے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں؟ سوچیں، اور اگر اہتمام کرتے بھی ہیں جس دن تھوڑا سا تھکے رہے اس دن وہ بھی غائب. سوچیں کیوں؟ اس لیے کہ اس اجر کے اوپر نظر نہیں کہ آپ نے کیا کہا. تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے ساتھی. اس وقت خادم کی جو قیمت تھی آج کل کی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ذرا سوچیں، یعنی آپ کے یہ پہننے میں آپ کو 2-3 منٹ بھی نہیں لگے گی اور آپ کو اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے کہ ایک مرسیڈیز گاڑی بھی اگر اللہ کا صدقہ کرے وہ بھی اجر نہیں ملے گا. ذرا سوچیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ جس دل سے سنا ہے اس دل سے ان ذکر کو پڑھنا ہم نے چھوڑا نہیں چھوڑا. لوگوں نے کہا ولا لیلۃ صفین، یعنی صفین کی رات جب آپ کی لڑائی ہو رہی تھی، میدان جنگ کا معاملہ تھا، اس رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا. کہا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا. البتہ یہ ضرور ہے کہ شروع رات میں پڑھنا بھول گیا تھا تو میں آدھی رات گزرنے کے بعد اپنے اس کو پڑھا ہے لیکن چھوڑا نہیں. تو یہ چیز ہے ساتھیوں، چونکہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اس لیے کیا ہے ہم اس کے اجر پر نظر نہیں رکھتے. اس لیے اسی طریقے سے ساتھیوں ہم سے عمل کیوں نہیں ہوتا. بہت سے بھائی ایک برے ماحول میں رہتے ہیں، برے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں. برے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوٹے گا چاہے ہماری نماز چھوڑ. برے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے چاہے دینی مجلس میں حاضر ہونا چھوٹ جائے. برے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے چاہے جماعت ہماری چھوٹ جائے. ہے ایسا واقعہ کہ نہیں واقعہ؟ کتنے لوگ بہت سے چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، کس لیے؟ صرف ساتھیوں کی وجہ سے. اور یہ بڑی بری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا. اگر آپ اس پر غور کر لیں، اللہ قیامت کے دن بھی برے ساتھی کا جو نقصان ہے آپ کے ساتھ وہاں تک جانے والا ہے. اور اگر آپ نے برے ساتھی کی وجہ سے واجبات اور فرائض میں کوتاہی کی ہے تو آپ وہی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. قیامت کے دن جب ظالم اپنے دانت سے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ ہم نے رسول کی بات مانی ہو، کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بنایا ہو. تو برے ماحول میں تبھی تو آپ نے کیا کہا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا، لہذا دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے. اللہ کی قسم جو آپ کا یہاں پر جگری دوست ہے قیامت کے دن آپ کا دشمن بنے گا اور کہے گا کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا نماز پڑھنے سے، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا دینی مسجد میں جانے سے، کیا ہم نے تمہیں روکا داڑھی نہ رکھنے سے، کیا ہم نے کیا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. حتیٰ کی ساتھیوں ماں اپنے بیٹے کی دشمن بن جائے گی اور بیوی اپنے شوہر کی دشمن بن جائے گی اگر دونوں نے ایک دوسرے کی وجہ سے غلط کام کیا. تو برے ماحول میں پڑنے کی وجہ سے ہم کیا ہیں بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لہذا ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ایسے ماحول سے نکلنے کی کوشش کریں، ایسے ساتھیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے آخری بات کہہ کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں کہ بہت سے سنتوں اور مستحبات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آدمی سے فرائض میں کوتاہی. یہ بڑی اہم چیز ہے. آج نماز میں ہمارا جی کیوں نہیں لگتا؟ سوچیں کیوں نہیں جی لگتا؟
اگر امام تھوڑی سی رکعت لمبی کر دیا تو ہم کیوں گھبرا جائیں؟ اگر امام آنے میں اگر 2 منٹ 3 منٹ لیٹ کر دیا تو ہم سے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نماز میں آنے کے جو آداب ہیں ان آداب کو پاس لحاظ نہیں رکھا. ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے اذان ہو ہم مسجد میں. ساتھیوں آپ ایک بات پر ذرا غور کر لیجیے. ایک توا ہے آپ اسے فوراً آگ سے اتاریے تو گرم رہے گا کہ نہیں گرم؟ اور آہستہ 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 اس کی گرمی کیا ہوگی؟ کم ہوتی جائے گی. اسی طریقے سے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں خالص دنیا کا ماحول ہے, خالص پیسوں کا ماحول ہے. جس ماحول میں رہتا ہے, دکان کے اوپر ہیں, ورکشاپ میں ہیں, کہیں بھی ہیں, خالص پیسوں کا ماحول ہے, پیسوں کا اور لوگوں کے لین دین کا معاملہ ہے. لہذا ہم جلدی اس کو چھوڑ کر کے مسجد میں آئے تو ابھی تک کیا ہمارے دماغ پر کیا چھایا ہوا ہے؟ جی وہی دکان چھائی. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کی قسم تجربہ ہے, جو مسجد میں سب سے بعد میں آتا ہے وہ سب سے پہلے نکلتا ہے, اور جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے آخر میں. خود اپنے اوپر آپ تجربہ کر کے دیکھیں. میں اپنے اوپر ایک بات بتا رہا ہوں, اگر کسی دن کسی وجہ سے مسجد میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھنے کا اتنا جی نہیں کرتا. یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اور جس دن مسجد میں بالکل پہلے جا کر کے پہنچ گئے ہیں اس دن مسجد سے آخر میں دیر سے نکلنے کا بھی جی کہتا ہے کتنا اور لیٹ ہوئے, کتنا اور لیٹ ہوئے. تو کہنے کا مطلب اسی لیے آپ دیکھیں گے تمام فرض نمازوں کے آگے پیچھے سنتیں ضرور رکھی. اور اگر آپ دیکھیں تو سنتیں فرض کے مقابل میں زیادہ کہ فرض کی رکعتیں زیادہ. جی کمال ہے. فرض تو 17 رکعت 24 گھنٹے میں ہے اور سنتیں 12 ہی رکعت ہے کہ نہیں؟ کون زیادہ ہے ساتھ میں؟ فرض زیادہ ہے کہ سنتیں زیادہ؟ 5 وقت میں بتائیے سوچ کر کے, فرض زیادہ ہے کہ سنتیں زیادہ؟ جی ہم کہتے ہیں سنتیں زیادہ اور ثابت کر دوں گا. ہم کہتے ہیں سنتیں زیادہ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کس لیے میں کہہ رہا ہوں جی فرض زیادہ ہے کہ سنتیں زیادہ؟ جی سنتیں زیادہ. آپ صرف سنتیں مؤکدہ نہ دیکھیے, صرف سنتیں مؤکدہ نہ دیکھیے. آخر یہ بتائیے, مثال مغرب کی نماز لے لیجیے. مغرب کی نماز فرض کتنا ہے جی, اور سنت تو ذرا کیا ہے؟ تو آپ کہیں کہ سنتیں زیادہ ہیں. ہاں صحیح کہا آپ نے. کیا بیان کرا؟ صلو قبل المغرب رکعتین, صلو قبل المغرب رکعتین, صلو قبل المغرب رکعتین لمن شاء. مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو, مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو, مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو جو چاہے. تو کئی رکعت ہو گئی سنتیں ساتھیوں آپ جی. اور فرض کتنا رہا؟ زیادہ کا کیا دیکھ لیجیے, ایسے آپ دیکھ لیجیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اس کے برخلاف بدعتیں ایجاد کر دی. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو سنت اس کے زندگی سے نکل جاتی ہے. جب تک سنت کی بدعت کو نہیں چھوڑتا سنت پر واپس نہیں آتا. اور آپ دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. وہ کیسے؟ 3 رکعت فرض ہے, 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے, 2 رکعت سنت نفل ہے نا. آیا نہیں؟ جو اللہ کے رسول نے پہلے پڑھنے کے لیے کہا اس کو چھوڑ کر کے بدعت ایجاد کر دیا کہ ہاں بھائی 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے.
اور نفل ہے فرض نماز کے بعد، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ دیکھیے فرض کے بعد اللہ کے رسول سے کیا عمل رہا ہے؟ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام، آخر میں آخر تک پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ، آخر تک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ سنت کا طریقہ ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کیا کیا؟ امام سلام پھیرا نہیں، استغفر اللہ اللہم انت السلام کر کھڑا، ہاتھ کھڑا، ہے کہ نہیں؟ پوچھ لیجیے اللہ کی قسم ان لوگوں سے کہ فجر نمازوں کے بعد کیا ذکر اذکار ہے معلوم نہیں، کہتے ہیں تسبیح کب پڑھیں گے؟ سنتوں کے بعد پڑھیں گے۔ کتنے لوگ تسبیح پڑھتے ذرا پوچھئے؟ 10% بھی لوگ نہیں پڑھتے، سارے لوگ نکل کے چلے جائیں وہاں، آپ جا کے مشاہدہ کر لیجیے، آپ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ایجاد کی گئی، سنت زندگی سے نکل گئی، اور سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں، اب تو بہت سے علماء احناف ماننے لگے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا یہ طریقہ جو ہمارے یہاں ایجاد کر دیا گیا ہے نبی سے ثابت نہیں، علماء احناف یہ کہنے لگے۔ تو جب بھی کوئی سنت بدعت ہماری زندگی میں آئے گی، سنت ہماری زندگی سے نکلتی، تو بات یہاں ہو رہی تھی ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل بھی ہمارے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سنن نوافل پر جب عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ فرائض کے اندر داخل ہونے کی ہم تیاری کریں گے، تو ہمارا جی بھی لگے گا، اور اس لیے بھی کہ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ جائے گی تو سنتوں سے اسے پورا کر لیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ چند وجوہات ہیں، بہت سے ہیں، تقریباً 10 یا 15 ہم نے وجہیں ذکر کی تھی کہ آخر ہم سے عمل میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے، عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے ساتھیوں، سب سے بنیادی چیز اول ہماری تربیت نہیں ہے، اور ثانیاً عمل کرنے پر جو اجر اور ثواب ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہے۔ تو ان دونوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو علم دیتا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو علم نفع بخش ہو، اور جو نفع بخش علم ہو اسی علم کی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔